السلام علیکم۔ صدقے کی برکت، ایک بہترین کہانی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دور کہیں بجلی چمکنے کی روشنی مٹی کے گھروں کی دیواروں پر لرز رہی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک بھی تھی اور اداسی بھی۔ یہ کہانی ہے بشیر الدین نامی ایک دیندار مگر غریب شخص کی، جو وادی کنز النور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ بشیر الدین کا گھر کچے صحن والا تھا، پرانی لکڑی کے دروازے سے بند تھا۔ اندر ایک کمزور سی لڑکی لیٹی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی زینب، جو کئی دنوں سے تیز بخار میں مبتلا تھی۔ گاؤں کے حکیم نے کہا تھا کہ اگر فوراً دوا نہ دی گئی تو بچی نہیں بچے گی، مگر بشیر کے پاس اتنے دنوں کی بھوک کے بعد ایک سکہ بھی باقی نہ تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنسو بہہ نکلے، دل سے صدا نکلی، اے رب کریم، تو ہی میری آخری امید ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باہر ایک چھوٹا سا یتیم لڑکا کھڑا تھا، بدن پر پرانے کپڑے، پیروں میں جوتی بھی نہیں، اور چہرے پر بھوک کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ لڑکے نے کہا، چچا، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے گا۔ بشیر کے دل پر چوٹ لگی۔ اس کے گھر میں صرف آٹے کی آخری مٹھی بچی تھی، جو اس نے زینب کے لیے رکھی تھی۔ دل کہہ رہا تھا، یہ آٹا بیٹی کے لیے رکھ لے، مگر ایمان نے کہا کہ یہ بچہ تجھ سے زیادہ بھوکا ہے، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ بشیر نے آٹا یتیم کو دے دیا۔ بچہ مسکرا کر دعا دیتا چلا گیا۔ رات اور گہری ہو گئی۔ زینب کی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ بشیر کا دل لرز گیا، مگر اس نے سجدہ کیا اور کہا، اے مالک، یہ میں نے تیری رضا کے لیے دیا ہے، اب تو اپنی رحمت دکھا دے۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے شور کے ساتھ ایک قافلہ گاؤں میں داخل ہوا۔ قافلے کا سردار ایک تاجر عبدالقیوم تھا، جو سفر سے لوٹ رہا تھا۔ راستے میں وہ گھوڑے سے گر گیا اور زخمی ہو گیا۔ کسی نے مدد نہ کی، مگر بشیر نے فوراً چراغ جلایا، پانی دیا اور مرہم لگایا۔ تاجر نے پوچھا، بھائی، تم تو خود بڑے پریشان لگ رہے ہو، پھر میرا خیال کیوں رکھا؟ بشیر نے مسکرا کر کہا، مہمان کی خدمت ایمان کا حصہ ہے۔ جب عبدالقیوم تندرست ہوا تو اس نے پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے؟ بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی بیمار ہے، مگر میرے پاس دوا کے پیسے نہیں۔ تاجر نے فوراً سونے کے سکے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، بیٹی کے علاج کے لیے رکھ لو۔ اگلی صبح زینب کی حالت بہتر ہونے لگی۔ حکیم نے کہا، یہ تو معجزہ ہے کہ بچی بچ گئی۔ بشیر سجدے میں گر گیا، اے رب، میں نے ایک مٹھی آٹا دیا تھا، تو نے سونا لٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ بشیر کی ایمانداری اور صحابت نے سب کے دل جیت لیے۔ تاجر عبدالقیوم نے اسے اپنا کاروباری شریک بنا لیا۔ اب وہ غریب نہ رہا، مگر دل پہلے جیسا عاجز رہا۔ وہ روزانہ غریبوں میں کھانا بانٹتا۔ جب گاؤں میں قحط آیا، سب نے اپنے اناج چھپا لیے، مگر بشیر نے اپنے گھر کے دروازے سب کے لیے کھول دیے۔ وہ کہتا، یہ سب اللہ کا دیا ہے، اس میں میرا کیا؟
لوگوں نے دیکھا کہ جس شخص نے بھوک میں بھی دیا تھا اب وہ خوشحالی میں بھی بانٹ رہا ہے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے اور ایک فرشتہ کہتا ہے تمہارا صدقہ تمہاری ڈھال بن گیا۔ صبح وہ امام مسجد کے پاس گیا۔ امام نے کہا صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دعا تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ تمہیں بڑے امتحانوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بشیر کا دل مزید مضبوط ہو گیا۔ اس نے کہا میں آخری سانس تک اللہ کی راہ میں دیتا رہوں گا۔ کچھ ماہ کے بعد اچانک ڈاکوؤں نے گاؤں پر حملہ کیا۔ سب کے گھر لٹ گئے مگر بشیر کا گھر محفوظ رہا۔ ڈاکوؤں نے بعد میں خود آ کر کہا جب ہم تمہارے گھر پہنچے تو ایک نوری روشنی نے ہمیں اندھا کر دیا۔ ہمیں لگا کوئی آسمانی لشکر تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اس لیے ہم بھاگ گئے۔ سب حیران رہ گئے۔ بشیر نے شکر ادا کیا اور کہا یہ میرا عمل نہیں، میرے رب کی حفاظت ہے جو صدقے کی برکت سے ہے۔ مگر اصل آزمائش ابھی بھی باقی تھی۔ کچھ عرصے بعد زینب کو دوبارہ سخت بخار ہوا۔ حکیم نے کہا اب دوا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ رات کے آخری پہر بشیر کی بیٹی نے کمزور آواز میں کہا ابا لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ بشیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں کہا اے رب یہ میرا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اتنے میں دروازے پر ایک مسافر فقیر آیا۔ اس نے کہا بھائی 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ بشیر کے پاس اس وقت صرف ایک پیالہ دودھ بچا تھا، وہی جو زینب کے لیے رکھا تھا۔ دل لرز گیا مگر اس نے کہا اگر یہ میرا آخری صدقہ ہے تو یہ تیرے نام پر ہے اللہ اے رب، اور وہ دودھ فقیر کو دے دیا۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اللہ تمہاری نسل کو سلامت رکھے۔ جیسے ہی فقیر گیا زینب کے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اس کی سانسیں بحال ہو گئیں، بخار اترنے لگا۔ صبح جب سورج نکلا تو زینب بالکل ٹھیک تھی۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ امام نے اعلان کیا دیکھو اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ موت کے دروازے سے بھی واپس لا سکتا ہے۔ بشیر نے کہا اصل طاقت دولت میں نہیں، نیت کی پاکیزگی اور اللہ پر یقین میں ہے۔ صدقہ وہ نور ہے جو دنیا میں حفاظت، قبر میں راحت اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے۔ اور یوں بشیر الدین کی زندگی صدقے، دعا اور ایمان کی روشن مثال بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں جس کا یقین اللہ پر ہو اس کی آخری امید کبھی ٹوٹتی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔